بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ امام حسین کے حالات زندگی کے حوالے سے ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز تک ہم نے آپ کو شب عاشور اور صبح عاشور کے واقعات گوش گزار کیے تھے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام کے مشہور اصحاب کی شہادتوں کے واقعات سنائیں گے۔ جس کتاب کے ریفرنس سے یہ ویڈیو تیار کی جا رہی ہے اس کا نام ہے 14 ستارے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں ہمارے چینل پر تو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ کو مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ علامہ عیسیٰ اربلی لکھتے ہیں کہ جناب حر کی شہادت کے بعد عمر سعد کے لشکر سے دو نابکار مبارز طلب ہوئے جن کے نام نسیان اور سالم تھے۔ ان کے مقابلے کے لیے امام حسین کے لشکر سے جناب حبیب ابن مظاہر اور یزید ابن حسین برآمد ہوئے اور ان دونوں کو چند حملوں میں فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد معقل ابن یزید سامنے آیا۔ جناب یزید ابن حسین اور بقول مجلسی بریر ابن خزیر ہمدانی نے اسے قتل کر ڈالا۔ پھر مزاحم ابن حریث سامنے آیا، اسے جناب نافع ابن ہلال نے قتل کر دیا۔ عمر ابن سعد نے جب حسینی بہادروں کی شان شجاعت دیکھی تو سمجھ گیا کہ ان سے انفرادی مقابلہ ناممکن ہے، لہٰذا اجتماعی حملے کا پروگرام بنایا اور اپنے چیف کمانڈر کو حکم دیا کہ کثیر تعداد میں کمان اندازوں کو لا کر ایک ہی بار تیر اندازی کر دے۔ چنانچہ اس نے تعمیل حکم کی اور بے شمار تیر اندازوں کے ذریعے سے تیر بارانی شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین کا تقریباً تمام لشکر مجروح ہوا، اور روایت کے مطابق 32، 40، 22 یا 50 اصحاب اسی وقت شہید ہو گئے۔ جنگ مغلوبہ کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بہادروں کو لے کر، جن کی کل تعداد 32 بچی تھی، میدان میں نکل آئے اور اس بے جگری کے ساتھ لشکر مخالف سے لڑے کہ ان کے چھکے چھوٹ گئے۔ جس طرف بھی حملہ کرتے تھے صفیں صاف ہو جاتی تھیں، اور اس حملے میں بے شمار دشمن موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ان بھوکے پیاسے بہادر شیروں نے لشکر میں ایسی ہلچل مچا دی جس نے افسران تک کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے۔ بالآخر لشکر کوفہ کے کمانڈر عروہ ابن قیس نے عمر ابن سعد کو کہلا بھیجا کہ جلد لشکر اور خصوصاً تیر انداز بھیجو، کیونکہ ان تھوڑے سے ہی لوگوں نے ہماری درگت بنا دی ہے۔ عمر ابن سعد نے فوراً 500 تیر انداز حسین ابن نمیر کے ہمراہ عروہ بن قیس کی کمک میں بھیج دیا۔ ان اشقیاء نے پہنچتے ہی تیر اندازی شروع کر دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین کے کئی بہادر کام آ گئے اور تقریباً کل کے کل پیادہ ہو گئے۔ اسی دوران میں عمر ابن سعد نے آواز دی کہ آگ لاؤ، ہم خیموں کو جلائیں گے۔ یہ دیکھ کر امام حسین نے شمر کو پکارا کہ یہ کیا بے حیائی کی جا رہی ہے۔ یہ سن کر شبس ابن ربیع آ گیا اور امام حسین کے رعب سے وقتی طور پر اس حرکت سے باز رہا۔ مورخ ابن اسیر اور علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ دوران جنگ میں نماز ظہر کا وقت آیا تو ابو ثمامہ خدمت امام حسین میں پہنچے اور عرض کی کہ مولا، اگرچہ ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں لیکن دل یہی چاہتا ہے کہ نماز ظہر یہیں ادا کر لی جائے۔ امام نے ابو ثمامہ کو دعا دی اور نماز کا تحیہ فرمایا۔ تیر چونکہ مسلسل آ رہے تھے، اس لیے زہیر ابن قین اور سعید ابن عبداللہ امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر تیروں کو سینے پر لینے لگے، یہاں تک کہ امام حسین نے نماز تمام فرما لی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تلوار اور نیزوں کے زخم کے علاوہ 13 تیر سعید کے سینے میں پیوست ہو گئے اور نماز تمام ہوئی اور جناب سعید بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جنگ مغلوبہ کے بعد جو 22 اصحاب بچے تھے، ان میں سے بعض کے مختصر حالات اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حبیب ابن مظاہر۔ جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین کے بچپن کے دوست تھے۔ انہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا بھی شرف حاصل تھا۔ یہ اصحاب امیر المومنین میں بھی تھے اور ہر جنگ میں شریک رہے۔ انہوں نے کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل کا پورا ساتھ دیا، اور یہ شہادت حضرت مسلم کے بعد کربلا کو پا پیادہ روانہ ہو کر امام حسین کی خدمت میں پہنچے تھے۔ کربلا پہنچ کر انہوں نے پوری کوشش کی کہ بنی اسد سے کچھ مددگار لے آئیں، لیکن عمر سعد کے لشکر نے راستے میں مزاحمت کی۔ شب عاشور ایک شب کی مہلت کے لیے جب حضرت عباس گئے تھے تو حبیب ابن مظاہر بھی ساتھ تھے۔ عاشورہ کے روز نماز ظہر کے موقع پر حسین ابن نمیر کی بد کلامی کا جواب حبیب نے ہی دیا تھا، اور اس کے کہنے پر کہ حسین کی نماز تو قبول نہ ہوگی، حبیب نے بڑھ کر گھوڑے کے منہ پر تلوار لگائی تھی۔ پھر میدان میں مسلسل لوگوں سے لڑتے اور انہیں قتل کرتے رہے، یہاں تک کہ بدیل ابن حریم فائی نے آپ پر تلوار لگائی اور بنی تمیم کے ایک شخص نے نیزہ مارا اور حسین بن نمیر نے سر پر تلوار لگائی۔ آپ گھوڑے سے گر پڑے، اس وقت ایک تمیمی نے سر کاٹ لیا۔
حبیب کی شہادت کے بعد امام حسین نے انتہائی درد انگیز لہجے میں کہا، اے حبیب، میں تم کو اور اپنے اصحاب کو خدا سے لوں گا۔ زہیر ابن قین یہ قوم کے سردار اور رئیس تھے۔ شب عاشور حضرت عباس جب ایک شب کی مہلت کے لیے آگے بڑھے تھے تو آپ کے ہمراہ زہیر بھی تھے۔ امام حسین کی زندگی میں جب شمر نے خیمے کے پاس آ کر اسے جلانا چاہا تھا تو جناب زہیر ہی نے اسے مقابلہ کر کے اسے اس ارادے سے باز رکھا تھا، اور نماز ظہر کے لیے سعید کے ساتھ زہیر نے بھی امام حسین کی حفاظت کے لیے سینہ تان دیا تھا۔ آپ نے میدان میں زبردست جنگ کی۔ بالآخر کثیر ابن عبداللہ شابی اور مہاجر ابن اوس تمیمی نے آپ کو شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد امام حسین آپ کی لاش پر تشریف لائے اور کہا، زہیر، خدا تم پر رحمت نازل کرے اور تمہارے قاتلوں پر جو بندر اور ریچھوں کی طرح مسخ ہو گئے ہیں لعنت کرے۔ نافع ابن ہلال، آپ شریف النفس سردار قوم، بہادر اور قاری قرآن اور راوی الحدیث بھی تھے۔ آپ ہر جنگ میں امیر المومنین کے ساتھ رہے۔ کربلا میں جب حضرت عباس پانی کی جد و جہد کے لیے نہر پر تشریف لے گئے تھے تو نافع ابن ہلال آپ کے ساتھ تھے۔ میدان کارزار کربلا میں نافع ابن ہلال نے 12 دشمنوں کو زہر میں بجھے ہوئے تیر سے قتل کیا، اور پھر جب تیر ختم ہو گئے تو تلوار سے لڑنے لگے۔ بالآخر تیروں کی بارش ہوئی اور آپ کے دونوں بازو ٹوٹ گئے، یہاں تک کہ آپ گرفتار ہوئے اور ابن سعد کے سامنے لائے گئے اور شمر کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ مسلم ابن اوسجہ، یہ شریف ترین مردم، عابد و زاہد اور صحابی رسول تھے۔ اکثر اسلامی جنگوں میں شریک رہے۔ کوفے میں مسلم بن عقیل کی پوری طاقت سے مدد کی۔ آپ کے ہمراہ مدہج کے 4 قبیلے تمیم و حمدان اور کندہ و ربیہ تھے۔ جناب ہانی و مسلم کی شہادت کے بعد اپنے بال بچوں سمیت کربلا آ پہنچے اور امام حسین کے قدموں میں شرف شہادت سے سرفراز ہوئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ مسلم ابن اوسجہ نہایت دلیری کے ساتھ جنگ فرما رہے تھے کہ مسلم ابن عبداللہ زیانی ملعون نے اور عبداللہ ابن خستکارہ نے مل کر آپ کو شہید کر دیا۔ عابس شاکری، جناب عابس نہایت ہی بہادر، رئیس، عابد شب اور امیر المومنین حضرت علی کے مخلص ترین ماننے والوں میں سے تھے۔ آپ کے قبیلہ بنو شاکر پر امیر المومنین کو بڑا اعتماد تھا۔ اسی وجہ سے حضرت علی نے جنگ صفین میں فرمایا تھا، اگر قبیلہ بنی شاکر کے 1000 افراد موجود ہوں تو دنیا میں اسلام کے سوا کوئی مذہب باقی ہی نہ رہے۔ عابس نے کوفے میں جناب مسلم کا پورا ساتھ دیا، اور جناب مسلم کوفہ پہنچے تھے تو آپ نے سب سے پہلے تعاون کا یقین دلایا تھا۔ آپ کوفے سے جناب مسلم کا خط لے کر مکے گئے تھے اور وہیں سے امام حسین کے ساتھ ہو گئے تھے اور یوم عاشورہ شہید ہوئے۔ آپ میدان میں آئے اور مبازر طلب کی، مگر کسی میں دم نہ تھا کہ عابس سے لڑتا۔ بالآخر ان پر اجتماعی طور پر پتھراؤ کیا گیا، پھر بے شمار افراد نے مل کر آپ کو شہید کر کے آپ کا سر کاٹ دیا۔ بریر ہمدانی، جناب بریر ابن خزیر ہمدانی مشرقی بنو مشرق کے قبیلے ہمدان کے ایک معمر تابعی تھے۔ یہ نہایت بہادر، عابد و زاہد اور بے مثل قاری قرآن تھے۔ ان کا شمار کوفے کے شرفا میں تھا۔ انہوں نے کوفہ سے جا کر مکے امام حسین کی ہمراہی اختیار کی تھی اور تا حیات ساتھ رہے۔ شب عاشور پانی لانے میں انہوں نے عظیم جد و جہد کی تھی۔ میدان جنگ میں آپ کا مقابلہ یزید ابن معقل سے ہوا۔ بریر ہمدانی نے اسے قتل کیا۔ پھر رضی ابن منقذ عبدی سامنے آیا، آپ نے اسے زمین پر دے مارا۔ اتنے میں کعب ابن جابر ازدی نے آپ کی پشت پہ نیزہ مارا۔ آپ اس کے سینے پہ سوار ہوئے اور اپنے دانت سے اس کی ناک کاٹ لی۔ کعب کا نیزہ بریر ہمدانی کی پشت میں ہی رہ گیا اور پھر اس نے تلوار سے حضرت بریر کو شہید کر دیا۔ ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو کو روکتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔